امریکی عدالت میں وینزویلین صدر نکولس مادورو اور اہلیہ کی پیشی۔ مادورو پر 4 الزامات کے تحت فرد جرم عائد، منشیات، اسلحے کی اسمگلنگ، نارکو ٹیررزم اور خطرناک ڈیوائسز رکھنے کے الزامات۔ وینزویلا کے صدر کا فرد جرم سے انکار۔ جج ایلون ہیلسٹرین سے مکالمہ کرتے ہوئے نکولس مادورو نے کہا کہ وہ مہذب انسان ہیں، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، وہ بے گناہ ہیں، آج بھی وینزویلا کے صدر ہیں، انہیں اغوا کیا گیا۔ مادورو کی اہلیہ پر سہولت کاری کا الزام۔ وینزویلا کی خاتون اول نے بھی خود پر لگے الزامات کی تردید کی۔ جج نے کیس کی سماعت 17 مارچ تک ملتوی کر دی۔ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنے وینزویلین صدر اور اہلیہ کو سخت حفاظتی انتظامات میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے مینہٹن کی وفاقی عدالت لایا گیا۔ دونوں کو قیدیوں والی یونیفارم پہنائی گئی تھی۔ مادورو اور ان کی اہلیہ کو واپس بروکلین حراستی مرکز پہنچا دیا گیا۔ وینزویلا کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ سیکریٹری جنرل نے وینزویلا کے صدر اور اہلیہ کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ انتونیو گوتریس نے بیان میں کہا، وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ امریکہ کی تحویل میں ہیں۔ امریکہ نے وینزویلا میں عالمی قوانین کا احترام نہیں کیا۔ پاکستانی قائم مقام مندوب عثمان جدون کا وینزویلا کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ کہا، اقوام متحدہ کا منشور کسی بھی ریاست کی علاقائی سالمیت کے خلاف طاقت استعمال کرنے سے روکتا ہے۔ امریکی نمائندہ مائک والٹس نے کہا، نکولس مادورو غیر قانونی صدر تھے۔ وینزویلا سے ہزاروں ٹن منشیات امریکہ آ رہی تھی۔ وینزویلا پر قبضہ کرنے نہیں جا رہے۔ وینزویلا اور اس کی عوام سے کوئی جنگ نہیں ہے۔ وینزویلا کے مندوب نے کہا، امریکہ نے غیر قانونی حملہ کر کے UN چارٹر کی خلاف ورزی کی۔ وینزویلا میں سب ادارے معمول کے مطابق چل رہے ہیں۔ حکومت کا مؤثر کنٹرول موجود ہے۔ روس اور چین کی جانب سے حملے کی مذمت۔ نکولس مادورو کی گرفتاری کے خلاف امریکہ سمیت مختلف ممالک میں احتجاجی مظاہرے۔ نیو یارک، لاس اینجلس اور واشنگٹن میں شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین کے تیل کے لیے خون نہیں کے نعرے۔ استنبول، انقرہ، میڈرڈ میں بڑی احتجاجی ریلیاں۔ پیرس، ایتھنز، بارسلونا، ساؤ پاولو، نئی دہلی میں بھی احتجاجی مظاہرے۔ یورپی یونین کا فریقین سے کشیدگی سے گریز کا مطالبہ۔ امریکی سینیٹرز چک شومر اور برنی سینڈرز کہتے ہیں، ٹرمپ کا وینزویلا پر حملہ غیر قانونی اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ صدر ٹرمپ کے اقدام سے امریکہ کو ایک اور نہ ختم ہونے والی جنگ کا خدشہ ہے۔ اوہایو میں نائب امریکی صدر JD وینس کے گھر پر حملہ۔ امریکی میڈیا کے مطابق نامعلوم شخص نے گھر میں توڑ پھوڑ کی، جس سے کھڑکیاں ٹوٹ گئیں۔ حملے کے وقت گھر پر کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ امریکی سیکرٹ سروس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ ٹرمپ کا ایک بار پھر وینزویلا کے معاملات خود چلانے کا اعلان۔ کہا، عبوری صدر ڈیلسی روڈرگز نے درست کام نہ کیا تو انہیں مادورو سے بھی بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ درست رویہ اختیار نہ کیا تو امریکہ دوسرا حملہ بھی کرے گا۔ دیگر لاطینی امریکی ممالک کو بھی دھمکیاں۔ کہا، کولمبیا کو چلانے والا بیمار شخص زیادہ عرصہ اقتدار میں نہیں رہے گا۔ کیوبا خود ہی گرنے کے قریب ہے۔ فوجی مداخلت کی ضرورت شاید نہ پڑے۔ میکسیکو کے حوالے سے بھی کچھ کرنا ہوگا۔ بھارت نے روسی تیل سے متعلق تعاون نہ کیا تو ٹیرف بڑھا سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے روسی صدر کی رہائش گاہ پر یوکرینی ڈرون حملہ مشکوک قرار دے دیا۔ ٹرمپ کی یورپی اتحادی ملک ڈنمارک اور گرین لینڈ کو دھمکیاں۔ دونوں نے امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکیاں مسترد کر دیں۔ وزیر اعظم جینس فریڈرک نیلسن نے کہا، بہت ہو چکا، اب مزید دباؤ قبول نہیں کریں گے۔ دھمکیوں اور الحاق کی باتوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ ٹرمپ کا گرین لینڈ کو وینزویلا اور فوجی مداخلت سے جوڑنا توہین آمیز ہے۔ گرین لینڈ نیٹو کا حصہ ہے، ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں۔ ڈنمارک کی وزیر اعظم میٹ فریڈرکسن کا امریکہ سے گرین لینڈ کے خلاف دھمکیاں بند کرنے کا مطالبہ۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا غیر ملکی حملے سے بچنے کے لیے پلان بی تیار۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ہنگامی حالات میں علی خامنائی اور اہل خانہ ماسکو جائیں گے۔ محفوظ انخلا کے لیے بیرون ملک جائیدادیں، اثاثے اور نقد رقم بھی جمع۔ تجزیہ کاروں کے مطابق وینزویلا اور شام کی مثالیں ایرانی قیادت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہیں۔ ایرانی حکومت کا شہریوں کو معاشی دباؤ سے نکالنے کے لیے 4 ماہ تک ماہانہ $7 الاؤنس دینے کا اعلان۔ ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی کا کہنا ہے، شہری ہر ماہ 10 لاکھ تومان یا $7 کی رقم وصول کر سکتے ہیں۔ ایران میں کم سے کم اجرت $100 اور اوسطاً ماہانہ تنخواہ $200 ہے۔
کراچی کو بڑی تباہی سے بچا لیا گیا، دہشت گردی کا خطرناک منصوبہ ناکام، بلدیہ رئیس گوٹ سے فتنہ الہندوستان کے 3 دہشت گرد گرفتار، 2000 کلو گرام سے زائد بارودی مواد برآمد، دھماکہ خیز مواد افغانستان سے اندرون بلوچستان اور پھر کراچی لایا گیا جسے ناکام بنا دیا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی ذوالفقار لاڑک اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کیپٹن ریٹائرڈ غلام اصفر مہیسر کی نیوز کانفرنس، کہا گرفتار دہشت گردوں کی جلیل، نیاز اور ہمدان کے ناموں سے شناخت ہوئی، تانے بانے بشیر زیب، بی ایل اے، فتنہ الہندوستان اور مجید برگیڈ سے ملتے ہیں۔ شواہد کے مطابق نیٹ ورک کو ہمسایہ ممالک سے آپریٹ کیا جا رہا تھا، واقعے کا مقدمہ درج، انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل۔ کراچی سے پکڑے گئے دہشت گردوں کا ٹارگٹ ہائی ویلیو سویلین شخصیات تھیں۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں انٹیلیجنس اداروں کی حالیہ کارروائیوں میں دہشت گردوں کے خلاف بڑی کامیابی حاصل ہوئی، بڑی تعداد میں دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا، دہشت گردوں کی سازشیں ناکام بنائیں گے، ملک میں ان کی کوئی جگہ نہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا بھارت اور افغانستان کی پراکسیز پاکستان میں دہشت گردی چاہتی ہیں، دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنانا سیکورٹی فورسز کی بڑی کامیابی ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار کہتے ہیں کراچی سے گرفتار دہشت گردوں سے تفتیش کر کے ان کے سارے نیٹ ورک کو بے نقاب کریں گے، دہشت گرد اہم مقامات پر شہریوں کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ افغانستان دہشت گردوں کا خاتمہ کرے، پاکستان اور چین کا مطالبہ، دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی، دو طرفہ سیکورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق، مسئلہ کشمیر کے حل پر زور، چین کا پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھرپور تعاون کا اعلان، بیجنگ میں پاکستان اور چین کے درمیان 7ویں اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا اعلامیہ جاری، افغانستان سے کہا گیا اپنے علاقوں میں دہشت گرد تنظیموں کے خاتمے کے لیے قابل تصدیق واضح اقدامات کرے، دونوں ممالک کا سی پیک سمیت مشترکہ مفادات کے تحفظ پر اتفاق، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ وانگ ای کے درمیان مذاکرات میں اسٹریٹجک دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں اشتراک مزید مضبوط بنانے کا جائزہ، سیاسی، معاشی، تجارتی، سرمایہ کاری اور عوامی روابط میں تعاون بڑھایا جائے گا۔ اسحاق ڈار دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ چین، شنگھائی اسپیشل پولیس فورس بیورو کا دورہ، فورس کے زیر استعمال بم ڈسپوزل یونٹ کے آلات اور جدید اسلحہ دیکھا، جدید ترین واٹر کینن اور دیگر آلات کا بھی معائنہ، اسپیشل فورس کی پیشہ ورانہ مہارت اور تربیت کا عملی مظاہرہ دیکھا۔ محسن نقوی نے کہا شنگھائی اسپیشل پولیس فورس اور اسلام آباد پولیس فورس میں باہمی تعاون مضبوط بنایا جائے گا۔ بھارتی وزیر خارجہ کی جانب سے مصافحہ حیران کن رہا، جے شنکر نے خود ان کی نشست پر آ کر ملاقات کی، ہاتھ ملایا اور اپنا تعارف بھی کرایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی ملاقات، دورہ بنگلہ دیش کے حوالے سے بریفنگ دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بنگلہ دیشی ہائی کمیشن کا دورہ، ناظم الامور سے سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے انتقال پر تعزیت کی۔ وزیر اعظم نے بیگم خالدہ ضیاء کو پاکستان کی مخلص دوست قرار دیا۔ بنگلہ دیش اور بھارت کے کرکٹ روابط میں کشیدگی مزید بڑھ گئی، ٹی20 ورلڈ کپ کے لیے بھارت جانے سے انکار کے بعد بنگلہ دیش نے ملک میں آئی پی ایل ٹیلی کاسٹ پر پابندی عائد کر دی۔ پابندی کا فیصلہ بنگلہ دیشی فاسٹ بالر مستفیض الرحمان کو آئی پی ایل فرنچائز کولکتہ نائٹ رائڈرز سے نکالنے کے بعد کیا گیا۔ ہندو انتہا پسندوں کی دھمکیوں کے بعد مستفیض الرحمان کو بھارت چھوڑنے کا کہا گیا۔ بنگلہ دیش کے انکار کے بعد ٹی20 ورلڈ کپ کا شیڈیول تبدیل ہونے کا امکان۔ بنگلہ دیش کی مشیر اطلاعات سیدہ رضوانہ حسن کہتی ہیں مستفیض الرحمان کے معاملے پر ہمارے جذبات مجروح ہوئے، بھارت کو مناسب جواب دینا ہی تھا، مستفیض الرحمان کو ٹیم سے نکالنے کی وجوہات تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ بھارتی سابق وزیر ششی تھرور کی رضوانہ حسن کے بیان کی حمایت۔ عدالتی حکم کے باوجود سربجیت کور بھارت نہ جا سکی، واگا بارڈر سے دارالامان پہنچا دیا گیا، سفری کاغذات میں تکنیکی مسائل کی وجہ سے بھارت روانہ نہیں کیا جا سکا، بھارتی حکام کے حوالے کرنے سے متعلق تاحال کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ پاکستان میں پسند کی شادی کرنے والی بھارتی خاتون کو عدالت نے ڈیپورٹ کرنے کا حکم دیا تھا۔ سربجیت کور یاتری ویزا پر پاکستان آئی، اسلام قبول کر کے شیخوپورہ کے نوجوان سے شادی کی تھی۔ سربجیت کور ویزے کی مدت ختم ہونے پر پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم تھی۔
سابق ایم پی اے مہندر پال سنگھ نے وکیل علی چنگیزی سندھو کی وساطت سے سربجیت کور کو ڈیپورٹ کرنے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ پنجاب کو وفاق سے زیادہ پیسے ملنے والی بات جھوٹ ہے۔ نوجوان کبھی اس بہکاوے میں نہ آئیں کہ پنجاب کو زیادہ پیسے ملتے ہیں۔ وفاق کی جانب سے صوبوں میں تفریق نہیں کی جاتی، چاروں صوبوں کو ان کی آبادی کے حساب سے پیسہ ملتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے گفتگو، کہا گڈ گورننس سے بڑھ کر کوئی سیاست نہیں، پنجاب کی ایک ایک پائی ایمانداری کے ساتھ عوام پر لگائی جا رہی ہے۔ پنجاب کے دروازے دوسرے صوبوں کے عوام کے لیے کھلے ہیں۔ پنجاب میں کسی صوبے کے لیے امتیازی رویہ نہیں ہے۔ جب سے عہدہ سنبھالا ایک افسر بھی سفارش پر نہیں لگایا۔ پنجاب میں تمام کام صرف میرٹ پر ہو رہے ہیں۔ سی ٹی ڈی پنجاب جس طرح کا کام کر رہی ہے اس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ لاہور کی نجی یونیورسٹی میں ایک اور طالبہ کی خودکشی کی کوشش، عمارت کی دوسری منزل سے چھلانگ لگا دی، تشویشناک حالت میں جنرل ہسپتال منتقل۔ پروفیسر جودت سلیم کی سربراہی میں میڈیکل بورڈ تشکیل۔ پرنسپل اے ایم سی پروفیسر فاروق افضل کا کہنا ہے زخمی طالبہ کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ 21 سالہ فاطمہ کا تعلق نارنگ منڈی سے ہے۔ پولیس کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق طالبہ نے چھلانگ لگانے سے پہلے والدین سے فون پر بات کی۔ ورثاء کا قانونی کارروائی سے انکار۔ یونیورسٹی رجسٹرار علی اسلم کے مطابق فاطمہ کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ اسی یونیورسٹی میں چند روز پہلے بھی طالب علم نے کود کر خودکشی کی تھی۔ کراچی کے علاقے منگھو پیر میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے 5 سالہ بچہ جاں بحق ہو گیا، ڈرائیور گرفتار۔ جاں بحق بچے کی والدہ کا 3 سال قبل انتقال ہو گیا تھا۔ معصوم عارف 2 بھائیوں میں چھوٹا تھا۔ بچے کے غمزدہ والد عباس کہتے ہیں پانی تو دے نہیں سکتے، بار بار مارنے سے بہتر ہے ایک دفعہ ہی مار دو۔ نیشنل کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی کارکردگی پر سوالیہ نشان، 50,000 سے زیادہ انکوائریاں تاخیر کا شکار، 1 لاکھ شکایات پر صرف 4,000 ایف آئی آرز درج ہوئیں۔ سنو انویسٹیگیشن سیل کے مطابق ادارے کی توجہ صرف مخصوص کیسز پر ہے، عام آدمی انصاف نہ ملنے پر پریشان ہے۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کی جگہ نئے ادارے کی تشکیل کے باوجود مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہو سکے۔ دستاویزات کے مطابق سب سے زیادہ 26,000 شکایات سال 2025 میں آئیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس، اوورسیز پاکستانیز پراپرٹیز ایکٹ 2025 کی منظوری۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع جان کی پریس بریفنگ، کہا بیرون ملک پاکستانیوں کی ملک میں جائیدادوں کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ اسپیشل کورٹس کے قیام سے پراپرٹی کے معاملات حل ہوں گے۔ ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول عملے کے لیے پولیس طرز پر شہداء پیکج کا ایجنڈا کابینہ کمیٹی کے سپرد۔ گرینڈ کرم یوتھ کنونشن کے انعقاد کے لیے 6 ملین روپے کی منظوری۔ سرکاری اسپتالوں میں ہیمو ڈائلسس مشینوں کی تبدیلی کے لیے فنڈز کی منظوری۔ فنڈز اور اختیارات نہ ملنے پر بلدیاتی نمائندوں کا پشاور اسمبلی کے سامنے احتجاج۔ شہنشاہ غزل مہدی حسن کے صاحبزادے سجاد مہدی لاہور میں انتقال کر گئے۔ سجاد مہدی کو دل کا دورہ جان لیوا ثابت ہوا۔ سجاد مہدی محکمہ پولیس میں ڈی ایس پی کے عہدے سے ریٹائر تھے۔ ان کی نماز جنازہ نماز ظہر کے بعد پی آئی اے سوسائٹی میں ادا کی جائے گی۔ پنجاب کے بالائی علاقوں میں مسلسل دھند کا راج۔ ترجمان سینٹرل ریجن کے مطابق موٹر وے کئی مقامات سے بند، M3 سمندری سے رجانا، M4 فیصل آباد سے پنڈی بھٹیاں اور ملتان تک بند، M5 ملتان سے ظاہر پیر تک ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ دھند سے ٹرینوں کا شیڈیول بھی متاثر۔ لاہور اور فیصل آباد سے کراچی، کوئٹہ اور راولپنڈی سمیت دیگر شہروں کو روانہ ہونے والی ٹرینوں کے اوقات کار تبدیل۔ بالائی علاقوں میں یخ بستہ سردی کی لہر برقرار، پارہ نقطہ انجماد سے گر گیا، ہر شے منجمد۔ شمالی بلوچستان شدید سردی کی لپیٹ میں، کلات، زیارت اور کوئٹہ میں درجہ حرارت منفی سے نیچے۔